تم سے پیار کرتے ہیں وہ انہیں لے لے کرو یار. جی جی، ان کے لیے ہم سیپریٹ اسٹریم بناتے ہیں اور اس کے لیے ٹیوزڈے کو ہم چل لیں گے. جی سر آپ بولیے سر، آپ کیا کہنا چاہتے ٹائم ہیں؟ نہ رکھنے کی کہا تھا، ٹائم نہ رکھنا تو دیکھتے لیا کر، وہ تو بغیر ہے تمہارے. چلیں اب اپنی بات رکھیے سر، بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے نہیں؟ کیا بات جی پوچھنا چاہ رہا ہے بتا مجھے، بتاؤں گا تجھ کو. جی سر، آپ جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بس جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے جہاد کرو. جو کافی اللہ کے دین کے خلاف کام کرے، نبی کے خلاف کام کرے، ان سے جنگ کرو. اور کیا کہنا ہوں، چاہوں گا. پر لوگ سمجھ نہیں رہے، پتا نہیں کیوں تم سے اتنا پیار کر رہے ہیں، تمہیں ڈھونڈتے نہیں، تمہاری اوقات نہیں بتاتے. پتا نہیں کیوں چپ بیٹھے ہیں انڈیا کے مسلمان. بہترین بہترین بہترین. چلیں سر، بہت اچھی بات ہے آپ نے ہمیں بتایا. تو آپ کے مطابق جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہاں چاہیے؟ ہاں، جہاد کرو ان کے خلاف، کیا کر سکتے ہیں. اور قتال کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ نہیں؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتے بھائی. دیکھو جو جنگ کرے گا وہ تو دشمن ہے. ہوں ہوں. جو لیکن پیار کر بات رہے یہ ہیں ہے میں کہ کہہ رہے ہو. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تو نظر نہیں آتا، تو اللہ کے ساتھ لڑائی ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا پھر سے بولو. اللہ جو ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا، تو ہم اللہ کے ساتھ لڑائی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تیری اوقات ہی نہیں ہے اللہ کو دیکھنے کی. اور تو اوکے. دنیا میں بھی کوئی انسان ہے ہی نہیں جو دیکھ سکتا، اور کافر تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ تمہارے لیے تو جہنم بنا ہی ہے، تمہیں جاننا ہے، ہمیشہ رہنا ہے اس میں. اپنی ہاں ہاں جہنم کی تیاری اچھے سے کرتے رہو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لیکن پھر ہم لڑائی کیسے کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کے ساتھ؟ تم ان کے بندوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو جو کون اس سے؟ کی عبادت کر رہے ہیں. میں نے آپ کے ساتھ مسلمان. میں نے تو آپ کو کبھی تلوار نہیں اٹھائی، میں نے کسی مسلمان کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھائی. نہیں، یہ تو زبان ہے نا، یہ بہت چلتی ہے نا، اللہ کے خلاف بکواس کرنا، نبی کے خلاف غلط باتیں کرنا. یہ تو تم کام کر رہے ہو. اس کا مطلب بس یہ سمجھ لو تم تلوار اٹھا رہے ہو اسلام کے خلاف. اچھا، میں صرف منہ سے بولوں گا اور آپ مجھے تلوار سے قتل ہاں کریں گے. ہاں انشاءاللہ. لیکن یہ تو انصاف نہ ہوا. میں تو منہ سے بول رہا ہوں، آپ منہ سے یہی بول لیں. تو منہ کو بند رکھو، کیونکہ ہمارا تو اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تمہاری بکواس سنے. اور تم جو کہو اس کو سنتے رہیں، پھر تو جواب ہاتھوں سے دیا جائے گا نا. تم اپنا منہ بند رکھو، ہم اپنے ہاتھ اپنے کنٹرول میں رکھیں گے. مگر یہ تو انصاف نہ ہوا نا. بھائی ہمارے نظروں میں تو یہ انصاف ہے. ہم کسی کو انصاف کچھ نہیں کہتے تو کوئی ہمارے بارے میں بھی کچھ نہ کہے. نہیں، یہ اگر تو ہمارے کسی آپ تو پیغمبر سب کے کو بارے کہہ میں رہے ہیں کچھ نا. بولو گے تو پھر ہم جواب دیں گے. سب نہیں، کو کہہ رہے ہم. ہاں 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 بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو محمد نے چوری کی نا، دوسروں کے پیغمبروں کو اپنے اندر ڈال دیا، دوسروں کے خداؤں کو اپنے اندر ڈال دیا اور کہا نہیں ہم نہیں مانتے، یہ تو ہمارے ہی ہیں تمہارے نہیں ہیں. تو سب سے پہلی ہٹ درمی تو محمد صاحب نے کی نا اس سلسلے میں. اب تم جی. عیسائیوں کو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. جب ہوں عیسی علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے نا قیامت کے ہوں وقت، تمہیں بھی آ کے کہیں گے میں نے تم سے کبھی کہا کہ تو مجھے فیوچر ہے خدا نا، مانو. وہ تو فیوچر ہے نا. فیوچر ہمیں تو پتا ہے نا، فیوچر ہمیں کس تو نے اللہ نے دیکھا؟ قرآن میں بتا دیا فیوچر میں کیا ہونا. تم نے تو نہیں دیکھا نا، ہمیں تو پتا ہے نا. چلیں یہ کیسے کنفرم کیونکہ ہوگا تو کہ ایمان نہیں لا کر، تو قرآن پہ ایمان لیا، اب بھی وقت ہے. مسلمان یہ ہو جائے کیسے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. یہ کیسے اور کنفرم قرآن ہوگا؟ کو سمجھ. تو نے قرآن سمجھا نہیں کیونکہ تو عیسائی ہے. تو اپنی وہی بائبل اٹھائے پھر رہا ہے جو یہ جس میں تم نے تبدیلی کر دی. یہ یہ کیسے کنفرم ہوئے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ قرآن سے باہر کسی طریقے سے ہم کنفرم کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ تیرا دماغ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرنے کا، کیونکہ تو کافر ہے. تو نے اللہ کے تو یعنی جو ہے کبھی اللہ کے دین یعنی کو بات سمجھا ہی نہیں. تم نے یعنی کہ یعنی کہ تمہارے پہ جو کتاب نفیس بھیجی تھی اللہ نے نفیس عیسی علیہ السلام کے نفیس ٹائم پہ، تم نے اسے نہیں مانا. اس میں بھی نفیس تبدیلی کر دی اوکے. تو کیا کہہ چلیں سکتے ہیں بتاؤ. چلیں ایسا کریں کہ اللہ کا جو کلام تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ وہ کدھر ہے؟ اس کو میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کیونکہ اس میں تم نے تبدیلی کر دی. یہ بات بھی کیا کہ قرآن بھائی شریف میں لکھی ہے، میں تو اس پھر بھی جگہ پہ تم ماننے کے لیے تیار بھائی نہیں. اللہ نے کہا کہ بھائی اسلام ایک سیکنڈ. دین کو پھیلاؤ، اللہ کو ہی اوکے مان لو. بھائی. پر تم نے عیسی علیہ السلام کو پوجنا اوئے شروع کر ہیلو. دیا. کیا کہ رہا اب سن لینا سن. اوکے آئی ایم یور گرینڈ ڈیڈی مائی فرینڈ. اچھا اب آپ نے کہا کہ نفیس صاحب ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو کلام ہے جو عیسیٰ کے پاس تھا زیادہ سادھ ہو ڈلا ہے.
ग्रैंड डैडी। लेकिन एटलीस्ट ये आज उसने भारी था। 2 बातें तो गालियां नहीं कही। दी। हाँ, 2 हाँ बातें तो कही। मैं वही, जब से मैं दिल में यही सोच रहा हूँ कि इतना लंबा तमीज कैसे बांध सकता है नफीस भाई हमारा। इतना बात कर लिया आज, यही बड़ी बात है हमारे लिए। मैं कहता हूँ कि आज ग्रेट हो गया है वैसे कसम से। इट्स अ लेवल कि आज इसने इस लेवल तक भी बात कर ली। लेकिन बहरहाल मैं आज तक हर उस मुसलमान से पूछता आ रहा हूँ कि वो वाला जो इंजील है जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि वो मुसद्दिक कलीमा है, मुसद्दिक है, और मुसद्दिक कलीमा बैन यदैया जो तुम्हारे हाथ में है उसके ऊपर अल्लाह कंफर्म कर रहा है, वो कहाँ है? मैं तो बहुत अरसे से ढूँढ रहा हूँ उसको। साहिल भाई अगर आपको कहीं से मिले ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत अरसे से ये वाली इंजील ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कभी मिली थी? जब आपने नहीं, इसको आपको भी नहीं मिली थी? नहीं मिली। यार, इसीलिए इस्लाम छोड़ दिया ना आपने। देखें गलत चीज़ों को ढूँढते हैं ना फिर इस्लाम छूट जाता है यार। सही बात है। अच्छा, हमारे साथ खुद मोहम्मद साहब जुड़ गए हैं। देखते हैं कौन है जी। मोहम्मद साहब, आप मुसलमान हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडम, तू फुर्र। जिस दिन तुझे मिल गया ना, हुँ। तेरा मैं इतना गला काटूंगा, देखना भाई। अच्छा, कैसे ठीक है। काटेंगे सर? एक ही गला है उसका, इतना गला काटूंगा क्या है, एक ही गला है और उसका। तू तू तो बोले मत, तेरे को तो पहले चाकू पेट में मारूंगा, ठीक है, हुँ। फिर गला काटूंगा। अच्छा, 10 साहिल। 12 बार चाकू मारूंगा जब तक खून की उल्टी ना कर ले तू, अच्छा। ठीक है ना। फिर हुँ। उनकी उल्टी। मुंडी से बाल पकड़ूंगा और तलवार अच्छा। लगाऊंगा गले पे, और हुँ। रे काटूंगा फिर, चलो, ठीक है। बेहतरीन। अच्छा, तो फिर अगर आप में इतनी हिम्मत है सारा करने की तो शक्ल दिखा दें, अपना एड्रेस दे दें, हम खुद आ जाते हैं आपके ये पास। क्या बोल दिया तुमने एडम, ये क्या बोल दिया। अभी उनकी तू पतलून गीली अपना हो गई होगी। तू अपना शकल दिखा, मैं अपना शकल दिखाऊंगा। हाँ, हाँ, मैं खुद आऊँगा ना आपके पास। देखें, मैं तो हूँ हाँ। डरपोक, आप तो हैं अल्लाह को मानने वाले। तो आप अपना कैमरा दिखाएँ, शक्ल दिखाएँ, तलवार दिखाएँ, मैं और एड्रेस दें, मैं खुद आता हूँ आपके पास। मेरा 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 एक ही बात है भाई, तू इतना गंदा गंदा काय के लिए बोलता है भाई। हाँ। मैं तो कोई गंदा नहीं बोलता। मोहम्मद साहब ने जो बोला है, जो लिखा है, मैं तो वो बता रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई। हाँ। सर, मैं तो वो दिखा रहा हूँ जो मोहम्मद ने कहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। और अभी आपने प्रूव कर दिया कि मोहम्मद कैसा है। अब क्या अपना कह रहे, तू कैमरा ऑन इतना कर गंदा दें। बोलेगा, हम गुस्सा भी ना करें। क्या गुस्सा करें? गुस्सा करो, आप तो तलवार से काटने की बात की है अभी आपने। आपने कताल को साबित किया है, मोहम्मद साहब की कुतपुने को साबित किया है। चला गया। ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट साहब को लेते हैं। ये तो मुसलमान नहीं है। और ये देखें, ये ब्लॉक होने लगे हैं। मिस्टर गॉड, आप हो गए हैं ब्लॉक। ट्यूसडे को आप नहीं जुड़ सकेंगे। ऑलराइट, ये हमारे पास एक और भाई आए हैं। देखें कौन है ये। अल्लाह का क्या लिखा हुआ है सर? अल्लाह का पिताश्री पिताश्री इस्राइल। ओके, ये भी और नॉन ये मोमिन भी है। बैन हो गए हैं। ओके, जितने नॉन मोमिन जुड़ते जाएंगे बैन होते जाएंगे, क्योंकि जब मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा है कि ये मुसलमानों के लिए है, वो आए, नॉन मुस्लिम्स ना आए। तो ट्यूसडे वाली स्ट्रीम पे जो नॉन मुस्लिम्स की होगी, ये जितने लोग आज बैन हो रहे हैं ये वहां पे नहीं जुड़ सकेंगे। दे विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन इन ट्यूसडे वाली स्ट्रीम जो कि नॉन मुस्लिम्स की हैं। तो हमारे पास मोमिन भाई साहब जुड़े हैं। उम्मीद है आज ये आ, गली के कोने पे नहीं होंगे। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। दमदार आ रही है जी भाई, एकदम दमदार। जी वही मैं, आपने मेरे को इतना लेट ज्वाइन किया कि अभी बात करने ऐसा तो कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं। चलिए ठीक है, ये टॉपिक से आप क्या क्लेम करना चाहते? सर, आपने क्लेम देना है और आज आपने बताना है। मैंने आप लोगों के लिए ओपन रखा है क्योंकि मैंने 3 लाइव स्ट्रीम्स की हैं, जहाद का पार्ट 1, 2 एंड 3। आज मैंने जी जी ओपन रखा है, और अगर आप जो हैं वो इसके ऊपर बताना चाहें, बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी। तो जी। फिर ये 3 पार्ट में ना मैं आपका थोड़ा सुन रहा था, उसमें ना आपने ना बहुत नाकाम कोशिश की कि ना ये जिहाद का मतलब है ना होली वॉर है, मतलब घुस के किधर भी किसको ही मारो। अरे भाई, ये हरकत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं की। उनका जिनके साथ है ना अरब के मुशरिकों की दुश्मनी थी, उन लोग के साथ है ना फतेह, वो क्या बोलते हैं, मक्का तबूक जिसे पे जान क्यों गया गए थे मदीना में मोहम्मद हुआ था। साहब? मोहम्मद साहब तबूक पे क्यों गए थे? तबुक में गए थे क्योंकि वहां से जो है ना वो हमला होने वाला था, इसके लिए कुछ जी ऐसी हिस्ट्री बताइए, है उसकी। रेफरेंस दे दें सर प्लीज। जी एक रेफरेंस दे मिनट। दें हाँ सर। जी, जी, एक मैं मिनट। वेट कर रहा हूँ आपसे।
ओके, और मैं इतनी देर समझता हूँ में ये दुनिया की सबसे बड़ी बोंगी है कि किधर भी इल्जाम लगा दो कि हमला होने वाला था और चढ़ाई कर दो। बिल्कुल। अभी रेफरेंस देखते हैं ना, वो रेफरेंस क्या देते हैं, फिर हम देखते हैं। मनोज साहब, आपको पता लग रहा है कि मैंने 3-4 लोगों को ब्लॉक किया? मिस्टर मनोज, जी सर। आपको पता हेलो। लग रहा है ना, मैंने अभी ऑलरेडी 4 नॉन मुस्लिमों को ब्लॉक किया। नहीं सर, मुझे सर पहली बात आप लोग को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और आप ओके जी, मनोज साहब भी ब्लॉक हो चुके हैं। देखें भाई लोगों, एक हमारा स्पेसिफिक तरीका है, आप सब लोग जानते हैं, जो हमें बात करते हैं, मिलते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं, तो आपको मेरी रिस्पेक्ट इस तरीके से ही करनी है कि जब मैंने कहा है कि ये स्ट्रीम सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो नॉन मुस्लिम्स मत जुड़ें। और इसी वजह से मैं नॉन मुस्लिम की स्पेशल स्ट्रीम करना शुरू हो गया हूँ, ताकि लोग उसमें जुड़ सकें और उनको ये टेंशन ना हो कि वो लाइव आके अपनी बात नहीं रख सकते। तो भाई जब मैं स्पेशली नॉन मुस्लिम्स की स्ट्रीम करता हूँ, तो फिर मुस्लिम स्ट्रीम में जुड़ने का कोई पर्पस नहीं रहता आप लोगों का। You guys are wasting my time and you guys are making something very disturbing for this stream. So मेरे मल्टीपल टाइम आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि अगर आप मुझे पसंद करते हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं, तो प्लीज लिसन, डू नॉट ज्वाइन। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि ये नॉन मुस्लिम्स के लिए नहीं है, मुस्लिम्स के लिए है। हमारे साथ के अली साहब जुड़े हैं। जी अली साहब, वेलकम। मुसलमान हैं आप? मिस्टर अली, साहिल साहब, आपको मिस्टर अली की आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, ओके कुछ प्रॉब्लम है उनके माइक में। जी, मोमिन भाई आप दोबारा बोलना चाह रहे थे? जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर है सर ना सवाल अब आपकी बाद में, नज़र में पहले तबूक। जी, उसका शायद मेरे से रेफरेंस थोड़ा डिलीट हो गया है, मैं इंशाल्लाह अगली बार फिर बताऊँगा। सर मेरा वो आपसे अभी देखें, एक सवाल है, 1 सेकंड रुकिएगा सुनिए, मोमिन सुनिए। भाई, ये सवाल आपने दीजिएगा। 3 पार्ट में ना पहले मेन फिनिश बेस ही आपने क्लियर नहीं पहले किया। फिनिश दिस टॉपिक, वेट, पहले फिनिश दिस टॉपिक। देखें, जी, अभी आपसे इंशाल्लाह मैं उसका भी तबूक का दिखाऊँगा पूछा, तबूक का। सुने, जी। तबूक का मैंने आपसे पार्ट 2 में भी पूछा था, तबूक जी। का मैंने आपका पार्ट 3 में भी पूछा था। तो इसका मतलब है कि इट्स बीन जी, 3 मैं नहीं वीक्स। जॉइंट हुआ था उस सब में, वो सब में सर जॉइन नहीं हुआ आप था मैं। हुए थे मोमिन भाई, आपकी डीपी भी वहां पे पड़ी है और आपके साथ बातें भी बात पे पड़ी हैं, तो प्लीज डू नॉट लाई विद मी। आप लास्ट पार्ट में भी थे मेरे साथ, आप उससे तो पिछले ये पार्ट में भी थे। टॉपिक शायद नहीं होएगा, नहीं तो मैं उसे खास संभाल के रखा होता था। नहीं, यही टॉपिक होएगा था और यही टॉपिक था, और आप जुड़े थे दोनों पार्ट में, तीसरे का मुझे अब याद नहीं है। लेकिन एनी हाउ, मसला ये है, 700 किलोमीटर दूर मोहम्मद गया तबूक पे और उसने जी। भी बातें रखी, ठीक है, काम जी। किया। आपको पता है कि मोहम्मद अली मिर्जा एक पाकिस्तान का बंदा है, ठीक है, जी। उसको जानते हैं आप? जी। ओके, उसने तबूक के बारे में क्या कहा है पता है आपको? क्या कहा है? क्या मतलब आपको नहीं पता? मैं ये पूछ रहा हूँ पहले। नहीं, आप क्या उससे बताना चाहते हो, उसका कुछ गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे हो, तो बताइए कि क्या कहा है। नहीं, उसने क्या कहा है आप मुझे बता सकते हैं, ताकि जो गलत भी कहा है। मतलब, देखिए गलत मतलब तो तब निकलेगा ना जिस वक्त आपको पता होगा कि उसने कहा क्या है। जो भी कहा है, मगर उसमें कुछ कीड़े निकाले कि नहीं वो तो मैं सुन के बताऊंगा ना, आप बताइए क्या कहा है। ओके, उसने तबूक के बारे में यही कहा है कि वहां पे वो गया मोहम्मद, ठीक है, और अच्छा। उसने अटैक किया था वहां पे आगे से बढ़कर। अच्छा, अटैक किया क्यों किया था था? आगे से बढ़कर। हम्म, तो ये तो आप सात आधा बता रहे हैं, आप उनकी पूरी उसने, वीडियो शायद देखे नहीं होंगे। आप पूरी वीडियो बता दें, उसने और क्या बोला था? जी, जो भी वो बोला था, अगर उनका ये मतलब नहीं होगा कि उन्होंने जो है ना एक सामने सेकंड से एक सेकंड हमला एक सेकंड किया, एक किसी सेकंड को बताया आपने भी नहीं, सुना था? क्योंकि सीरत की किताबों में भी इसकी तफसीरें आती है। आपने सुना था? जी, सुना होगा, बहुत पहले सुना होगा, सुना मगर उनका होगा, ये जब मतलब नहीं होगा। आपने, एक सेकंड, जब आपको सुना होगा और आपको याद नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनका ये मतलब नहीं है? क्योंकि आप उसका नेगेटिव मतलब निकाल रहे हो। ओके, चूंकि मैं नेगेटिव मतलब निकाल रहा हूँ, लिहाजा उसने ये जी। नहीं कहा होगा, ये क्या जी, लॉजिक है? बिकॉज वो जो है ना इस्लाम में अभी भी है, समझ रहे हो, अच्छा, अगर ऐसा कुछ तो आड़ी टेढ़ी अगर बातें तो निकल इस्लाम गए में रहते। होगा वो, अगर वो जी। इस्लाम में होगा, तो जी। वो सही सही चीज नहीं बता सकता आपको, यानी
دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر ان کو کچھ خرابی دکھی ہوتی آپ کے ایسے تو نکل گئے رہتے. وہ ان کے کیوں تو ایک نکل گئے روپیہ رہتے جو ہے نا ہیں؟ دین سے، کیونکہ ان کا ایک اسلام روپیہ کا، دین سے نہیں ہے. کیونکہ اسلام، جی سر وہ دین سے ہی کماتا ہے، کیونکہ کچھ نہیں اسلام کا، کماتے، کیونکہ نہ اسلام کا، مونیٹائز ان کا چینل. کیونکہ اسلام کا بیسک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تلوار سے اپنے دین کو پھیلانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نے ایگزیکٹلی یہی بولا تھا وہاں پہ. اس نے بولا تھا کہ پہلے تبوک کو دیکھ لو، میں آپ کو ایگزیکٹلی اس کے تقریباً ایسنس بتا رہا ہوں. تبوک کو دیکھ لو، محمد نے 800 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تبوک کے اوپر لڑائی کی کہ نہیں کی نا؟ کیوں کی؟ تلوار سے کی نا، کیونکہ وہاں پہ کون تھے؟ مشرک تھے نا، ٹھیک ہے. ہاں وہاں پہ حملہ مسلمانوں نے کیا، مشرکوں کو ختم کرنے کے لیے کیا، لیکن اس کے بعد جب دین پھیلا تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا. لیکن سب سے پہلے اٹیک تو ہم نے کیا نا، یہ اس نے بولا. یہ اس کے منہ کے الفاظ ہیں. جی جناب بولیے. جی تو یہ جو آپ تلوار اٹھانے کا بول رہے ہیں، یہ کون سی آیت سے پیش کرے کہ اسلام نے بولا تلوار اٹھا لو سیدھا جا کے کسی بھی نان مسلم کے خلاف؟ ایسا رہتا تو لاشوں کی بھنڈار کنٹری کی لگ بات ہو جاتی. رہی، جی جی لاشوں کے بھنڈار سنیے، لگیں گے کنٹری کے لیے. کنٹری کے اچھا اوپر اچھا، اٹیک کرنے کی آیت کون سی ہے؟ 1000 سنیے 1018 پورے وہ کنٹری کے اوپر مرے ہیں اٹیک کرنے شہیدوں کی کو آیت کون سی؟ ملا کے. کنٹری کے اوپر اٹیک کرنے کی آیت کون سی ہے؟ یہ مہا بھارت کی لڑائی نہیں ہے جو اب برے لاشیں لگی تھی پوری. کنٹری کے اوپر اٹیک کرنے کی لڑائی کون سی ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نا وہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا، وہاں سے حملہ بھی ہونے والا تھا، اس وجہ سے ہوا ہے. سیرت کی کتابوں میں غالباً سیرت کی کتابیں میں اس کی تفسیریں آتی ہے. اوکے، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 700 آپ یہ کلومیٹر بتائیے، دور، ایک آپ منٹ. نے 700 کلومیٹر دور جا کے اٹیک کیا کہ نہیں کیا؟ جی بالکل کیا. اوکے، کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کیونکہ وہاں سے بھی ہونے والا تھا اٹیک. کس نے بتایا تھا اور آپ کو؟ ویسے بھی سنیے، ویسے بھی جو ہے کس نا نے وہاں بتایا سے تھا اگر آپ کو؟ نہیں، وہ سب سیرتوں کی کتابوں میں لکھا ہے. کس نے بتایا تھا آپ کو؟ وہاں سے آنے والے تھے لوگ. کس نے بتایا آپ کو؟ وہی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ اوکے، ایک کس، شخص کا نام لکھا ہے، اوکے ایک اس شخص کے نے ذریعے بتایا. سے پتہ لگا تھا. ہاں اوکے ایک شخص نے بتایا، اس کی کیا حجت ہے کہ جو اس نے بتایا سچ ہے؟ جی سچ ہے، تبھی تو نبی گئے وہاں پہ. نہیں تو ایسا نبی تھوڑی نے ہوتا ہے. ویریفائی کب کیا؟ پہلی بات تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ تلوار اٹھا، قرآن نے لاسٹ سٹیپ قرآن نے تلوار کا کیا کہا کہا؟ ہے. اوکے کیا کہا ہے قرآن نے؟ کیا کرو جب کسی کنٹری پہ اٹیک کرو؟ کیا کرو؟ جی کنٹری پہ اٹیک کرے ہی کیوں، مگر پہلا سٹیپ یہ ہے ہی نہیں نا. مگر ہیلو، آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں کا ہے قرآن نے تلوار اٹھاؤ جی ڈائریکٹ؟ سر یہ یہاں پہ کہا ہے کنٹری پہ اٹیک کی آیت ہے. کون سا اسکالر ہے جس کو میں کہوں جو آپ کی اس بات سے اتفاق کر لے؟ کھول دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. جی سر کون سا اسکالر کھولوں؟ جی کون سا محدث کھولوں؟ کون سا تفسیر رائٹر کھولوں؟ کوئی سا بھی کھول لو، علی کھول لو، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کھول لو. تبری قرطبی ابن کثیر پہ نہیں جانا رائٹ؟ جی ان پہ بھی جائیں گے اگر پہلے مفتی تقی کو پڑھ لے. چلے پہلے مفتی تقی کو پڑھ لیتے ہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں. ہم آج آپ کے طریقے سے کریں گے. ہائے کدھر ہے جی مفتی تقی عثمانی؟ علی مادودی، محمد شفیق، تقی عثمانی. اوکے جی تقی عثمانی. لیٹس سی تقی عثمانی کیا کہتا ہے. میں نے آج تک تقی عثمانی کو نہیں پڑھا، بالکل لیٹسٹ والا بندہ ہے. تو چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ 18ویں صدی میں اس آیت کی کیسے تفسیر کر رہا. اوکے جی نہیں سر آسان قرآن ہے تقی عثمانی، یہی ہے نا؟ یہی تو یاد تھے آپ؟ ایک منٹ میں ذرا اسکرین دوسری کھولا ہوں، آپ بھی جب تک دیکھیے. نہیں میں کیا دیکھوں، مل کے دیکھیں گے بھائی. آج تقی وہی عثمانی کو بھی نام پڑھ وہی لیتے ہیں لکھا سب ہے. کے سامنے. جی آسان عثمان. اوکے جی اور یہاں سے وہ آیات شروع ہو رہی ہیں جو غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیتیں اوپر کی 28 آیتوں سے پہلے نازل ہوئی تھی کیونکہ غزوہ تبوک اعلان برات سے پہلے پیش آیا تھا. اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا. چونکہ یہ غزوہ روم کی سلطنت کے ماتحت زندگی گزاری جا رہی تھی اور اہل کتاب کا نام بھی دیا گیا ہے، اس لیے ان سے جنگ کرنے کا حکم کے ساتھ ان کے عقائد اور اعمال کی کچھ خرابیاں ان آیات میں بیان کی گئی ہیں. جی سر مجھے بتائیے کہ صرف چونکہ ان کے عقائد خراب تھے اس وجہ سے آپ نے اٹیک کر جی دیا تبوک پہ؟ جی بالکل نہیں، یہ تو یہی کہہ رہا تقی عثمانی جو آپ نے کہا. یہ لاسٹ سٹیپ ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں لاسٹ سٹیپ ہے. آپ کے اسکالر نے تو نہیں کہا یہ لاسٹ اسٹیپ ہے. تو میں بتا رہا ہوں نا، ان نے ابھی تفسیر سے ایک لکھا نہیں سیکنڈ، تو پھر کیا ہوا؟ تقی عثمانی آپ نے کہا تھا کھولو کہ میں نے کہا تھا کھولو؟
تو انہوں نے یہ لکھا ہے کیا یہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ لاسٹ اسٹیپ ہے, یہ بھی لکھا ہے کیا؟ نہیں, تو پھر انہوں نے میں کچھ بتا بھی رہا نہیں, ہوں نا انہوں نے آپ کہا کو, یہ ہے, انہوں نے بتایا تبوک پہ اسی لیے حملہ کیا ہم نے, کسی آیت کی وجہ سے. میرا بھائی انہوں نے یہ کہا کہ فرسٹ اسٹیپ ہے کہ لاسٹ اسٹیپ ہے. بھائی اس میں یہ بتایا ہوا ہے, یہ دیکھیے, مگر اس کو موجودہ ترتیب میں 28 آیتوں کے بعد رکھا گیا ہے. شاید اس میں اشارہ ہے کہ جزیرہ عرب کے بت پرستی سے پاک ہونے کے بعد مسلمانوں کو باہر کے اہل کتاب کے سابقہ پیش آنے والا ہے. نیز یہ بت پرست جزیرہ عرب سے مستقل رہائشی ممنوع کر دی گئی, لیکن اہل کتاب کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ وہ ریاست اسلامیہ کے اندر غیر مسلم شہری کی حیثیت میں جزیہ ادا کر کے رہ سکتے ہیں. جی سر, یہ آپ کا اسکالر ہے جو آپ نے پیش کیا ہے. جی, تو اب آ جائیے ہم ذرا یہ بھی پتہ کر لیتے کہ آفینسو وہ وارز کیوں ہے, اس کو بھی ذرا سمجھ لے. سر پہلے یہ بتائیں آپ کے اسکالر نے اس کو آفینسو کیا ہے؟ جی, مگر یہ جو ہے نا لاسٹ اسٹیپ ہے. لاسٹ اسٹیپ اب آپ اپنے اسی محدث کے تھرو دکھائیں کہ اس نے اس کو لاسٹ اسٹیپ بنایا. جی بتا رہا ہوں نا, اسی اسٹیپ میں نہیں لکھا, اسی تفسیر کدھر میں نہیں جاؤں, لکھا تو کیا ہوا, کدھر جاؤں, میں بتا رہا آپ ہوں, نے کہا آپ ہے کو کہیں نا. جاننے کی ضرورت نہیں ہے. جی ایک منٹ. اسکالر دیں, جی اگلا اسکالر دیں, جی, قرآن کی 861 نکالیے. اگلا اسکالر دیں. جی اسکالر کی ضرورت نہیں ہے ابھی دکھانے کی, میں ہے, جو نا مجھے ہے اسکالر کو سن کے ہی آ رہا ہوں. نہیں, اچھا آپ آپ کو, تو میں بھی اسکالر, سن اگلا کے آ رہا ہوں, ان کو اسکالر سن دیں, کے ہی آ رہا ہوں. ان کو اسکالر دیں, وہ ہر چیز لکھے نہیں ہے ایک جگہ, تو کیا ہوا, وہ جو ہے اگلا باقی جگہ تو لکھ اسکالر کے دیں. رکھے نا, وہی میں بولا 8061 نکالو. اوکے, چیپٹر نمبر 8 جو ہے وہ تیسرا چیپٹر ہے, دوسرا چیپٹر ہے مدینہ آنے کے بعد, یہ میں نے جی لاسٹ ٹائم بتایا تھا. چیپٹر نمبر 9 جو ہے وہ آخری ہے. تبوک کی جنگ اس وقت ہو رہی ہے, اس وقت نہیں ہو رہی. اوفینسو, یہ جو 8 ہے وہ ڈیفینسو بیٹلز کے اوپر ہے. چیپٹر نمبر 2, اپنا میوٹ کریں مائک, آپ کی طرف فیڈ بیک آ رہا ہے مجھے, ورنہ ہیڈ فون لگائیں. چیپٹر نمبر 2, چیپٹر نمبر 8, چیپٹر نمبر 3, چیپٹر نمبر 33, چیپٹر نمبر 60, چیپٹر نمبر 4, چیپٹر نمبر 99, چیپٹر نمبر 57, چیپٹر نمبر 47, چیپٹر نمبر 13, چیپٹر نمبر 55, چیپٹر نمبر 76, یہ تقریباً سارے چیپٹرز ڈیفینسو بیٹلز کے اوپر ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کی ابھی تعداد کم تھی. صرف ان چیپٹرز کے اندر کسی حد تک شائبہ ہے چھپ کے اٹیک کرنے کے اوپر, آگے سے میسو میجر اٹیکس کے اوپر ان چیپٹرز میں نہیں لکھا ہوا. اسی لیے جہاد پارٹ 3 جو کہ لاسٹ ٹائم میں نے بنایا تھا اور آپ 2-3 دفعہ جڑے تھے, میں نے آپ کو ان تمام چیپٹرز کی آیات پڑھ کے دکھائی تھی, 125 آیات پڑھ کے دکھائی تھی, اور بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسلام موو ہوتا ہے ٹوورڈز آفینسو بیٹل. آپ کے اسکالر جو آپ نے دیا ہے, آج کل کا اسکالر, اس نے بھی اس کو آفینسو بیٹل کے طور پہ ایکسپلین کیا ہے, اور آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر. اب آپ ریورس گیئر مار کے چیپٹر نمبر 8 میں نہیں جا سکتے. انمیوٹ کر ہیلو. کے بولیں بھائی. جی اچھا, یہ جو آپ نے بولا نا وہاں پہ تعداد کم تھی, تو وہ تھوڑے لوگ بھی مسلمان کیوں بنے تھے, یہ میرے کو بتائیے ذرا. آپ کے ساتھ اسلام کی ہسٹری بہت گندی ہے نا, جی بالکل, تو تھوڑے لوگ بھی اگر آپ, کیوں بنے تھے؟ ہاں میں بتا دیتا ہوں. آپ کے پاس محمد صاحب جو ہیں ان وہ کو 13 پیسہ سال مل رہا مکہ تھا, میں رہے. کیا مل رہا تھا؟ کیا آپ چپ کر کے سنیں گے یا بولتے جائیں گے؟ آپ نے نہیں نہیں, سوال کیا, بولیے, اب آپ جواب بولیے. لے لیں. جی پہلے 13 سال محمد مکہ میں رہے, 96 لوگ مسلمان ہوئے, صرف میکسیمم جو نمبر آتا ہے آپ کے پاس. اس میں سے آپ نے ہجرت کر کے یہاں پہ آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ آپ کو یہودیوں نے بتایا تھا, یہودیوں کی طرف سے پتہ لگا تھا کہ کوئی پروفٹ ہے جس کا وہ ویٹ کر رہے ہیں, سو کالڈ. یہ آپ کی تفسیر کہتی ہیں, میں نہیں کہتا, اور آپ کی سیراز کہتی ہیں. یہاں پہ انیشیلی یہودی مسلمان کے ساتھ تھا, محمد کے ساتھ تھا, لیکن جب محمد کی علم بلم بلشٹ سنی انہوں نے, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں, یہ کیا بکواس ہے, یہ تو کسی صورت میں نبی نہیں ہو سکتا. اور پھر محمد جو ہے وہ خلاف ہو گیا یہودیوں کے بھی, لیکن شروع میں یہودیوں کے ساتھ تھا, اور یہودیوں کے بل بوتے پہ اس نے ہجرت کی تھی. جب یہودیوں کو پتہ لگا کہ یہ جھوٹا نبی ہے, انہوں نے محمد کو چھوڑا, تو پھر اس نے گیم خراب کر دی. اور یس, شروع میں آپ نے اسی طریقے سے کیا. یہاں پہ جب آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے قتل و قتال کا سلسلہ کیسے شروع کیا کہ آپ لوگوں نے قافلے لوٹنے شروع کیے. ساحل کے چینل کے اوپر جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, 2 سٹریمز ہم نے بتائی ہیں بدر کی ہوئی ہے, اور بدر کے ہونے کے لیے جو پیچھے 4 قافلے لوٹے محمد نے, لٹیرے بن کے, ان کے بارے میں بتایا تھا, جس کا بدلہ لینے بدر ہوئی تھی. تو آپ نے لٹیروں کو اسلام قبول کروایا, اور لٹیروں کی طرح لوٹتے ہوئے آگے بڑھے. لٹیروں کو اسلام قبول کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوٹ کر رہے ہیں,
اور لٹیرے کام نہیں کرنا چاہتے, وہ تو کہنا چاہتے ہیں لڑائی کریں, لوٹ کا مال لیں, عیاشی کریں. 80% مال آپ نے لوٹ کا لوگوں کو دیا, 20% خود رکھ لیا, عیاشی, لوٹو, چل کرو. تھینک یو.